الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے جس دن میں لیکچر دے رہا ہوں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ویسے تو انسان کو روزانہ معمول بنانا چاہیے کہ نبی کی ذات پر کثرت سے درود بھیجے۔ علماء سے سنا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے، اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں تو کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ کوشش کرنی ہے، اگر نہیں کر سکتے ٹائم نکال کر روزانہ کم از کم 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنا ہے، اور جمعرات سے جمعہ تک، جمعے کے دن شام مغرب تک کثرت سے جتنی پڑھ سکتے ہو آپ درود پاک پڑھا کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات اطہر پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق اسلامیات کلاس 9۔ ہم لیکچر نمبر آج ہمارا کیا ہے؟ 33 ہے۔ ترتیب سے چل رہے تھے تو 4 مشقی سوالات جو تھے، یعنی ایک پیج جو ہوتا ہے مکمل، بعض دفعہ رکوع ہوتا ہے، بعض دفعہ کم ہوتی ہیں آیات، تو اس کے بعد الفاظ معنی یعنی الکلمات والتراکیب اور دوسرے مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر پہلا الفاظ جو ہے مضت۔ مضت کے معنی گزر چکا۔ گزر چکا۔ یوم الفرقان مراد کیا ہے؟ غزوہ بدر کا دن۔ العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب۔ اس جانب۔ العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب۔ یہاں پر یہ کسرہ ہے، زیر ہے، یہاں پر ضمہ ہے، پیش ہے اوپر، یعنی العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب، قریب کی جانب۔ العدوۃ القصویٰ، وادی کی اس جانب یعنی دور کی جانب۔ آگے الرکب بمعنی قافلہ۔ لا فشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے ہیں۔ یقلل، کم کر کے دکھائے۔ کیا ہے؟ مضت کے معنی گزر چکا، یوم الفرقان غزوہ بدر کا دن، العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب یعنی قریب کی جانب اشارہ ہے، العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب۔ العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب۔ الرکب کا معنی ہے قافلہ۔ لا فشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ یقلل معنی کم کر کے دکھائے ان کی تعداد۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر آپ یہ جو مشقی سوالات ہیں اس سے پیچھے والے پیج پہ دیکھیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو وہ جو تم مال غنیمت کے طور پر لو۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے۔ کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
آپ نے اس آیت کا ترجمہ مکمل اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے، یعنی اگر ہمیں مال غنیمت ملتا ہے تو اب اس کی تقسیم کا 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، قرابت داروں کا ہوگا، یتیموں مسکینوں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے وہ مختص کیا جائے گا۔ تو اس آیت کا ترجمہ مال غنیمت کے متعلق کیا کرنا ہے، آپ نے وہ ترجمہ لکھ دینا ہے، تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ آپ دیکھیں، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یعنی جب اللہ رب العزت نے ان کفار کو آپ کے خواب کے اندر کم کر کے دکھایا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے ان کفار کو آپ کے خواب کے اندر کیا کر کے دکھایا، کم کر کے دکھایا۔ ولو اراکہم، اگر اللہ ان کو زیادہ کر کے دکھاتے، لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، تم بزدلی دکھاتے، ولا تنازعتم، اور آپس میں تم کیا کرنے لگتے، جھگڑا کرنے لگتے۔ کیا ہے، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم، اور اللہ رب العزت اگر ان کفار کو زیادہ کر کے دکھاتے تو تم کیا کرتے، آپس میں جھگڑا کرتے، یعنی تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں کیا کرتے، ضرور جھگڑا کرنے لگتے اس معاملے میں۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے اس سے کیا کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کے سینے کے بھید کے اندر ہے، انسان کے دلوں کے اندر جو راز ہیں وہ کون جاننے والی ہے، اللہ رب العزت کی۔ یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی، یعنی کیا کامیابی کے لیے خصوصی انعام و احسان کیا کہ اللہ نے کفار کی تعداد کو مسلمانوں کو کیا کر کے دکھایا، تھوڑا کر کے دکھایا، کم کر کے دکھایا۔ اگر اللہ رب العزت خواب کے اندر وہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے تو کیا مسلمان آپس میں کیا وہ ایک تو ہمت ہار جاتے، دوسرا آپس میں جھگڑا کرنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے اس سے کیا کر لیا، محفوظ کر لیا، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کے سینوں کے رازوں کو، بھیدوں کو جاننے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے خواب کے اندر کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ یہ اس کا جو اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ آپ اس آیت کا کیا کرنا ہے، ترجمہ دیکھ لینا ہے، تو یہ ترجمہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آگے اس کے اندر وہ بھی ہے، یعنی یہ تو دکھایا کہ ان کو کم کر کے دکھایا، لیکن اگر دیکھا جائے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، یعنی جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو آنکھ کے اندر اللہ نے کیا کر کے دکھایا، کم کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیونکہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ کس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ تو کیا ہے، اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ تیسرا سوال ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرتے رہو، لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے، اللہ رب العزت کے لیے۔ یعنی کفار کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ان سے ایسا ڈٹ کر استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں آپ جھگڑا یعنی ان کے ساتھ قتال، لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، غزوے کے اندر گئے ہوئے تھے یا کیا ہے سریے کے اندر گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قتال کرو، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا، یعنی وہاں پر آپ نے اسلام کو غالب کر کے آنا ہے، اسلام کی ترویج کر کے آنی ہے، اسلام کی اشاعت کر کے آنی ہے، فتنے فساد کو کیا کر کے آنا ہے، ختم کر کے آنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، آپ نے الفاظ معنی دیکھ لیے۔ دوسرا، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آیت میں نے بتائی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا، اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا، وہ بتا دیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر والی آیت کا ترجمہ دیکھنا ہے۔
تیسرے سوال کیا ہے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرتے رہو، ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ہمارا کیا تھا آج کا ٹاپک، کلاس 9 لیکچر نمبر جو تھا 33۔ تو آج میں نے بتایا کہ جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ جس دن میں یہ لیکچر دے رہا ہوں جمعہ کا دن تھا، تو جس دن آپ یہ سنیں، لیکن نبی کی ذات پر آپ لوگوں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے۔